بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت جو ہے وہ کی تھی۔ میں نے آپ کو مختلف جو زیر بحث موضوعات تھے، حسن خلق، اثار، تواضع، لطف طبع، اولاد سے بچوں سے، غلاموں سے شفقت، اولاد سے محبت وغیرہ، وہ آپ کو ان کی وضاحت کی تھی، جو کہ یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، وہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں بچوں، میں نے آپ کو جو ہمارا فرسٹ والا اس چیپٹر کے، یہ تیسرا ہمارا لیکچر جا رہا ہے۔ جو پہلا والا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو مصنف کے بارے میں سمجھایا تھا۔ مصنف کے بارے میں ابھی آپ کو پھر ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے اس میں سے معروضی سوالات کچھ کرنے ہیں، اور معروضی سوالات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، چونکہ آپ بورڈ پیٹرن پہ اب پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق معروضی سوالات جو ہیں وہ آپ کے چیپٹرز میں سے ضرور آتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر ہے کہ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے، تو یہاں سے آپ کے دو تین ایک ہی لائن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے معروضی سوالات جو ہیں وہ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی ڈیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہو جائے گا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں کون پیدا ہوئے۔ تیسرا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے ڈیش میں پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ معروضی سوالات جو ہیں، جو آپ کے جتنے آپ بنا سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کم از کم 20 معروضی سوالات جو ہیں وہ آپ اپنی نوٹ بک میں ضرور بنائیں مصنف کے بارے میں۔ اس میں آپ ان کی تصانیف کے بارے میں بھی لکھیں گے جو کہ یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تاریخ وفات، تاریخ پیدائش پر بھی آپ ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنائیں گے، معروضی سوالات۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ادبی خدمات ہیں، کی حالات زندگی ہیں، اسلوب ہیں، اس میں سے بھی آپ نے مختلف معروضی سوالات جو ہیں وہ بنانے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق کی طرف۔ جی بچوں، یہاں سب سے پہلا سوال ہے جو کہ سوالات کے جوابات ہیں، وہ ہے نمبر 1، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ بیٹا ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے جو جوابات ہیں وہ کم از کم آپ کے 4 سطروں پر مشتمل ہونے چاہیے، مطلب 4 لائنیں کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ آپ نے اس سے کم بالکل نہیں لکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک لائن میں جواب دے کر آنسر مکمل کر لینا ہے، اس سے پھر آپ کو مارکس ہرگز نہیں ملتے۔ اس لیے آپ جب بھی جواب لکھیں تو کم از کم آپ نے 3 سے 4 سطروں میں اس کا جواب ضرور لکھنا ہوگا۔ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ مصنف نے اخلاق کا سب سے ضروری اور مقدم پہلو مدامت عمل، ثابت قدمی بتایا ہے، مطلب اپنی بات پر قائم رہنا، جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل سے سمجھایا تھا۔ آپ کتاب میں مدامت عمل والا جو ہمارا پیراگراف ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور جواب جو ہے وہ آپ نے خود سے تحریر کرنا ہوگا۔ اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت کرتے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے وہاں سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ اسے کہو کہ یہ عادت بدل لے۔ تو یہ بھی آپ کا تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور جواب کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اثار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے نمایاں وصف ہے۔ اس میں آپ مثالیں بھی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سبق میں موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اثار کی اور بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ایسی مثالیں، ایسے واقعات ہیں، آپ وہ بھی وہاں سے خود سے بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟
مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے جب لوگ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے مت اٹھو۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربوں میں یہ ایک رواج کہہ لیں یا اسلام سے پہلے چل چکا تھا کہ عرب جو ہیں ان کو اچھے وہ سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ یہ زیادہ جو ہیں معتبر ہیں، اور اجمی جو ہیں ان کو معمولی جانا جاتا تھا۔ اس پر پھر وحی بھی نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا کہ عجم کی طرح اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، کہ عرب اور عجم جو ہیں وہ برابر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ یہ بھی آپ خود سے تفصیل سے لکھنے کی کوشش کریں۔ جی بچوں، اگلا سوال ہے جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ جب بھی کوئی نیا پھل کسی موسم کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا، ان کے لیے لایا جاتا، بھیجا جاتا کہیں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں موجود ہوتے تو جو سب سے کم سن بچہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کھانے کے لیے دیتے۔ اگلا سوال ہے کہ جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی بے حد محبت تھی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے، ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے۔ حضرت امام حسین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی آپ کے سبق میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ فرمایا، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہیں اس طرح کی جو اس میں کتاب میں موجود مثالیں ہیں وہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے کہیں اور بھی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی حدیث نظر آتی ہے یا کوئی ایسی مثال آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کو بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی تھی؟ جی بچوں، یہ بھی ہمارے سبق میں موجود تھا کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر جو ہیں وہ گرفتار ہو کر آئے تو ہرجانے اور جرمانے کے طور پر، فدیے کے طور پر جو چیز حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے بھیجی وہ تھی ایک ہار تھا، اور وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ بہت زیادہ اداس ہو گئے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر کے وہ ہار جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیا۔ جی بچوں، یہ تو سوالات کے جوابات تھے۔ میں پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے آپ کو مختصر صرف سمجھانے کے لیے سوالات یہاں پر اس طرح سے بتائے ہیں۔ آپ جب انہیں لکھیں گے تو ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ آپ ضرور لکھیں گے۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، جملے مکمل کریں۔ یہ بھی آپ اپنے نصاب میں، یہ نصاب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ آپ کے سبق میں یہ سارے بلینکس موجود ہیں، آپ نے اس کے مطابق ہی انہیں کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی عبارت کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ بورڈ میں آپ کا یہ کویسچن جو ہے 7 سے 8 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے۔ اس کے 3 اس کی ہیڈنگز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حوالہ متن، ایک ہوتا ہے سیاق و سباق، اور ایک ہوتی ہے وضاحت۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اس سوال کو کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ سیاق و سباق
حوالہ متن کرتے ہیں۔ حوالہ متن میں ہم نے مصنف کا نام، ان کی وجہ شہرت اور سبق کا نام تحریر کرنا ہوتا ہے، مزید بتانا ہوتا ہے کہ سبق مصنف کی کس تحریر سے لیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے سبق کو اگر دیکھیں تو سبق کا نام تو اخلاق نبوی ہے، لیکن یہ سیرت النبی کی جلد دوم میں سے لیا گیا ہے، مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی جلد دوم میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اس طرح سے حوالہ متن تحریر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ تو عزیز طلباء، جو عبارت وضاحت طلب ہوتی ہے اس سے پہلے عبارتوں کا خلاصہ اختصار کے ساتھ، اختصار کہتے ہیں مختصر کر کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، جو کہ 6 سے 7 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے کو جو عبارت دی جاتی ہے، آپ نے اگر یہ سبق اچھی طرح سے پڑھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عبارت کہاں پر موجود ہے۔ اس سے پہلے والا جو ہے وہ ایک مختصر سی سمری، ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ نے بہت مختصر الفاظ میں اس کو 6 سے 7 لائنوں میں آپ نے اس کو تحریر کرنا ہوتا ہے سیاق و سباق میں۔ وضاحت مطلب جو زیر بحث آپ کی یا عبارت ہوتی ہے اس کی آپ نے ایک وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور اس عبارت کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عبارت کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے، جو محاورات ہوں گے، ان کو انڈر لائن کر کے انہیں آسان لفظوں میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جب اس عبارت کو کرنے لگیں گے تو آپ ایک ایک جملہ پڑھیں گے اور اس جملے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، مطلب اس طرح سے کہ وہ ایک جملہ لکھتے ہوئے آپ کا 2 جملوں پر مشتمل ہو جائے، اس کا جواب اس کو تحریر کرتے ہوئے، اور جو محاورہ یا جو مشکل لفظ ہوگا اس کو آپ نے آسان لفظوں میں کر لینا ہے۔ تو اس طرح سے جو آپ کا سیاق و سباق ہے جو کہ 6-7 سطروں کا ہے، 6-7 لائنوں کا ہے، تو اس طرح آپ کی وضاحت کم از کم 8 سے 10 لائنوں پر یا سطروں پر مشتمل ہوگی۔ تو یہ آپ کا سوال اس طرح سے ہوگا، اس سے بھی آپ کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ یہاں پر آپ کا کویشچن جو ایک ہے، جو پیراگراف عبارت جو انہوں نے دی ہے وہ یہی ہے، مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، تو آپ اسے ضرور خود سے کریں، اور جب انشاءاللہ میں آپ کی نوٹ بک دیکھوں گی تو میں پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ ہم اپنے ہر سبق میں سے جس میں مشق میں موجود ہوگا ہم اس میں سے بھی کریں گے، اور جس مشق میں یہ موجود نہیں ہوگا ہم وہاں سے بھی کوئی ان سین جو ہے عبارت لے کر اس کی اسی طرح سے سیاق و سباق، حوالہ متن اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں جن کے مترادف لکھنے ہیں۔ مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو۔ متانت سنجیدگی، مجلس محفل، میوہ پھل، ارشاد فرمان یا قول، بہشت جنت کو کہتے ہیں، دام مول یا قیمت۔ جی بچوں، اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ قواعد کے مطابق ہے، گرامر کی اس سے ہے، جیسا کہ جملے کے 2 بڑے اجزاء۔ اچھا، جملے کے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ جملے کے کتنے اجزاء ہیں؟ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مسند علیہ کہتے ہیں اور ایک کو مسند کہتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے، کوئی نام ہوتا ہے، اور باقی جتنا جملہ ہوتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ جملے کا پہلا حصہ مسند علیہ جو کہ فاعل ہوتا ہے، اور جملے کا باقی حصہ مسند کہلاتا ہے جو کہ فاعل سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اچھا، ان 2 حصوں کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس کے لیے اسناد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیں بچوں ایک مرتبہ غور سے کہ جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند، اور ان دونوں کے بیچ میں جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ اسناد کہلاتا ہے۔ مسند علیہ جملے کا پہلا حصہ جو کہ فاعل یا اسم ہوتا ہے، اور جملے کا باقی حصہ جو ہوتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ مثالیں دی بھی ہیں، اور مزید آگے کچھ جملے دیے ہیں جن میں سے آپ نے مسند اور مسند علیہ کو الگ کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، جیسے یہاں پر ہے کہ فواد نیک ہے، عدنان لکھتا ہے، تو ان جملوں میں اگر ہم غور کریں تو فواد اور عدنان جو ہیں یہ مسند علیہ ہیں، اور نیک ہے لکھتا ہے جو ہے یہ مسند ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جو تعلق قائم ہو رہا ہے، فواد کا نیک ہونے سے تعلق قائم ہو رہا ہے، عدنان کا لکھنے سے تعلق قائم ہو رہا ہے، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔
مزید آگے یہ کچھ جملے ہیں، تو اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں گے سینٹر میں، ایک طرف لکھیں گے مسند علیہ، ایک طرف مسند، حمیرہ پڑھتی ہے مسند علیہ میں، حمیرہ پڑھتی ہے مسند۔ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، اسلام آباد مسند علیہ، باقی جملہ مسند۔ اسی طرح سے ظہیر جو ہے وہ آپ نے مسند علیہ میں اور باقی مسند۔ باڑہ گلی یہ بھی نام ہے چونکہ، تو آپ نے یہ مسند علیہ میں باقی جملہ مسند میں۔ نعمان مسند علیہ میں باقی جملہ مسند میں۔ سائرہ اچھی لڑکی ہے، سائرہ جی بالکل مسند علیہ اور باقی جملہ مسند۔ اسی طرح سے فاروق کھیلتا ہے، فاروق جی بالکل مسند علیہ اور کھیلتا ہے مسند۔ جی بچوں یقیناً ایکسرسائز جو ہے، اس کی مشق جو ہے اس سبق کی، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ اسے اپنی نوٹ بک میں کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ اسکول کال کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک سرگرمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں واقعات اکٹھے کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ اگر آپ چاہیں تو 2 یا 3 واقعات جو ہیں وہ آپ، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بورڈ پہ ڈیفرنٹ کلر کے پیجز لگا کے جو ہے تو آپ کو سمجھایا تھا زیر بحث موضوعات اور اس طرح سے، تو آپ بھی اس طرح کے پیجز کا، کلرفل پیجز کا استعمال کر کے ان پہ کوئی واقعہ لکھ کر اس کو اپنی نوٹ بک میں آپ اس کو کریں گے، تحریر کریں گے۔ ایک بات بیٹا اور بتا دوں کہ اس کے لیے آپ نے آپ کی جو اردو کی جو نوٹ بک ہے وہ ایک رجسٹر کی صورت میں ہوگی۔ ابھی اس وقت میرے پاس یہاں پر رجسٹر موجود ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کسی رجسٹر میں ایسے دیکھ لیں، کسی رجسٹر میں آپ نے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم تفصیلاً جو ہے سارا کام ایک ہی نوٹ بک میں کر سکیں، چونکہ ہم یہ بورڈ کے حساب سے کر رہے ہیں، 9th کا ہمارا کورس جو ہے ہاف کورس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے سے رجسٹر کی ضرورت پڑے گی اور آپ اسی میں سارا کام کریں۔ یقیناً آپ کو ایکسرسائز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔